السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ۔ محترم ناظرین، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت کا ہر حکم ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم اللہ کے کسی حکم سے تھوڑا سا بھی انحراف کریں گے تو دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے اور نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اس مقام پہ اسپیشلی طور پہ کلمہ پڑھنے والوں کو ایک حکم دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حکم کے تحت میں نے اور آپ نے کتنا عمل کیا ہے اور کہاں تک ہم اس حکم کو ماننے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک کی آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آ جاتا، یہ تھوڑا سا جو جملہ ہے یہ آ جاتا، تو صحابہ کرام انتہائی چکنے ہو جاتے تھے، بڑے محتاط ہو جاتے تھے اور بڑی دھیان سے سنتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارا صحابہ کے یہ موقف تھا، یہ سوچ اور فکر تھی کہ اس مقام پہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ پوری کائنات کے اندر اس وقت اگر کوئی ایمان والے ہیں تو وہ فقط ہم ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے، اگر آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہوں تو اللہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے کلمہ پڑھنے والو، اے میرے نبی کو نبی ماننے والو، میرے اوپر ایمان لانے والو، دوزخ کو ماننے والو، جہنم کے بارے میں ایمان رکھنے والو، مرنے کے بعد اٹھنے پہ یقین رکھنے والو، یا ایھا الذین آمنوا۔ جی اللہ جی کیا آرڈر ہے، کیا حکم دینا چاہتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تمہاری زندگی کی ذمہ داری کے اندر، اس جو ٹائم آف لائف ہے، اس کے اندر تمہارے اوپر ایک بہت بڑا جو ہم نے بار ہے، ایک فرض عائد کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اور وہ آگ فرمایا قودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کے اندر جلائے جانے والا جو خام مال ہے، انسان ہوں گے اور یا پھر پتھر ہوں گے، ان کے ساتھ دہکائی جائے گی وہ آگ۔ اس سے ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ کیا ہم نے اس آگ سے بچنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے؟ ابھی تک کوئی قدم بھی نہیں اٹھایا۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ سموگ آ رہا ہے، دھواں پھیل رہا ہے، ہم فوراً سے ماسک کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ سردی آ رہی ہے، ہم گرم کپڑے پہننے شروع کر دیتے ہیں۔ گرمی آ رہی ہے تو اے سی کو ٹھیک کروا لو، فریزر اپنا دیکھ لو، یہ اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ آگے جناب ڈینگی آ رہا ہے، یہ مچھر آ رہا ہے، وہ پھیل رہا ہے، تو ہم اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بچے اور تم دوڑ دوڑ کر آگ کی طرف جا رہے ہو، اس سے بچاؤ کرو، اس سے بچ جاؤ۔ اور وہ آگ جس کا ایندھن ہم یا انسان ہوں گے یا پھر پتھر ہوں گے۔ تو کیا آپ نے اپنے بچوں کو اس آگ سے بچانے کے لیے کچھ کیا ہے؟ ہاں میرے خیال میں کیا ہوگا، یقیناً کیا ہوگا۔ پتہ کیا؟ بچے کو میٹرک کروا لی ہوگی، بچے کو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یہ انگلش، یہ دوسرے آئی کام، بی کام، ایف ایس سی، بی ایس سی، یہ سب کچھ پڑھوا لیا ہوگا۔ لیکن سوچئے، کیا یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود آپ کا بچہ اللہ کی آگ سے بچ سکتا ہے؟ کیا کسی کا بچہ انگلش، فزکس، کیمسٹری کے اندر ماہر اور میتھ کے اندر اپنے آپ کو بہت آگے لے کے جانے والا ہو تو کیا وہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ جان سکتا ہے؟ کیا وہ یہ سارے علوم پڑھ کے اپنے نبی سے محبت کے طریقے جان سکتا ہے؟ کیا وہ جنت کو پا لینے کے راستے پہ چل سکتا ہے؟ یقیناً نہیں چل سکتا۔ ہر بندہ یہی کہے گا نہیں چل سکتا۔ تو پھر ہم اپنے بچوں کو اس آگ سے بچانے کے لیے جو علم ہمیں دینا چاہیے، جو ہماری ذمہ داری ہے، وہ کیوں نہیں دلوا رہے؟ اور وہ علم ہے قرآن کا، اور وہ علم ہے آپ علیہ السلام کے فرامین کا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر یہ علم دیں گے تو آپ کا بچہ جانے گا میرے اللہ کی ناراضگی کن کاموں کے اندر ہے، میرے اللہ کی خوشنودی کن کاموں کے اندر ہے، میرے حبیب کو کون سے کام تھے جو اچھے لگتے تھے، اللہ کے محبوب کو کون سے کام تھے جو برے لگتے تھے، وہ بچے گا تو آپ یہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آج ہم اپنے بچوں کے لیے جہنم خود خرید رہے ہیں، خود پرچیز کر رہے ہیں۔ کیسے؟
یہ موبائل یہ آگ کا انگارہ ہے آپ کے بچے کے ہاتھ میں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میٹرک میں پڑھنے والا بچہ، ایف اے کرنے والا یا بی اے کرنے والے بچے کا موبائل کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، کون سی ایجوکیشن ہے وہ یہاں سے جو لے رہا ہے۔ آپ نے بڑے مہنگے سے مہنگے موبائل، اینڈرائیڈ موبائل، بڑے مہنگے سے مہنگے موبائل ایک بچے کو دیے ہوئے ہیں، آپ نے موبائل نہیں دیا، آپ نے بچے کو آگ کا انگارہ پکڑایا ہوا ہے۔ اپنی بچیوں کو اور پھر اس کے اندر جو کچھ ہے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ اپنے بچے سے لے کے دیکھ نہیں سکتے۔ تو آئیے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جنت کا سامان کیجئے، اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کا راج کیجئے، اپنے گھر کے اندر سیاہ ستہ اور دیگر کتب احادیث، صحابہ کی سیرت پہ لکھی گئی کتابیں، آپ علیہ السلام کی سیرت پہ لکھی گئی کتابیں اپنے گھر کے اندر رکھیے، اور صرف ایک کام لازمی طور پہ اپنے بچوں کے لیے کر جائیے اور اپنے بچوں کو اس کا عادی بنا دیجئے، وگرنہ ہم اللہ کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ اپنے بچوں کو اور خود اپنے اہل خانہ کو نمازی بنا دیجئے۔ بنا نماز کے، بغیر نماز کے آپ یہ عقیدہ بنا لیں اور لازمی طور پہ، کیونکہ اس میں احادیث اور قرآن پاک کی یاد بڑی پڑی ہیں کہ جو شخص بے نمازی ہے وہ اللہ کی جہنم کا ایندھن ہے، اللہ کی جنت کا راہی نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ایک اللہ نے ٹاکنگ ہے، ایک مکالمہ ہے جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ ان کی آپس میں وہاں پہ ایک بات چیت ہوتی ہے، آپس میں ان کی ایک مکالمہ ہوتا ہے۔ جنتی پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر، تم تو مسلمان تھے، ہمارے ساتھ آتے جاتے، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست تھے، لین دین ہر چیز ایک تھی، لیکن ما سلککم فی سقر، تمہیں آگ میں کس نے ڈال دیا؟ سارے گناہ ایک سائیڈ پہ ہیں، ماں باپ کی نافرمانی، گالی، آنکھوں کا بے حیا ہونا، زبان کا آوارہ ہونا، سود کھانا، یہ وہ ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سب سے پہلا جو جواب ان کا ہوگا، وہ جس غلطی کا اعتراف کریں گے وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، مت سمجھیے آپ کا بچہ بڑا ایجوکیٹڈ ہو رہا ہے، بڑا سیو ہو رہا ہے، آنے والے دور میں وہ بڑا اپنے آپ کو پاپولر کر لے گا اور اپنے آپ کے لیے بہت کچھ نے اکٹھا کر لیا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ کا وہ بچہ رات کو جب چارپائی پہ سوتا ہے، چارپائی پہ نہیں سو رہا، وہ جہنم کی کسی بستر کے اوپر سو رہا ہے۔ یہ سوچ لیجئے، یہ تصور کیجئے۔ آخری بات، ایک پرنسپل ہے سکول کی، اس کے بچے نے رات کو آیا، وہ کسی پیپر کی تیاری کر رہا تھا، سویا اور کہا ماما مجھے آپ صبح کو اٹھا دیجئے گا۔ تو صبح ہوئی، اس پرنسپل نے اپنے بچے کو اٹھایا کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جا کے نماز پڑھ کے آؤ۔ لیکن بچہ نیند میں تھا، نہیں اٹھا، پھر اٹھایا۔ جب بچہ نہیں اٹھا تو اس خاتون نے خود نماز پڑھی، تیاری کی، بریک فاسٹ کیا اور سکول چلی گئی۔ جب بچے کی آنکھ کھلی 10 بجے کے قریب، جب اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور میرا تو پیپر تھا، ماما نے مجھے اٹھایا نہیں، بڑا رویا اور بڑا پریشان ہوا۔ لیکن جیسے اس کی ماں گھر میں آئی، اپنی امی سے پوچھتا ہے امی آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ آپ کو پتہ نہیں میں پیپر میں فیل ہو جاؤں گا، میرا پیپر رہ گیا ہے۔ تو اس خاتون نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا بیٹا اگر تو نماز کے کویسچن میں، نماز کے پیپر میں فیل ہو جائے تو مجھے دنیا میں تم کسی امتحان میں پاس ہوتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اگر تم آخرت میں فیل ہو گئے، مجھے بتائیے ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہمارے بچے آگ میں جلتے ہوں؟ ہم میں سے کون چاہتا ہے ہمارے بچوں کو پکڑا ہوا ہو اور ان کو زنجیریں ڈال دی گئی ہوں اور ان کو کھینچ کے اللہ کے فرشتے اس کو جہنم کے گڑھے میں پھینک رہے ہوں؟ چاہتا ہے کوئی؟ اگر نہیں چاہتا تو بھائیو خدا کے لیے اپنے بچوں کے لیے خیر خواہی کر کے جائیں، خدا کے لیے جیسے کیسے ہو سکے لالچ دے کے اپنے بچوں کو جیسے کیسے ہو سکے ان کو نمازی بنا کے جائیں۔ اگر آپ ان کو نمازی بنا گئے تو یوں سمجھ لیجئے آپ ان کو جنتی بنا گئے، اور اگر آپ ان کو جنتی بنا گئے صرف یہی جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ آپ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی اس ہمیشگی والی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بچنے کی تدابیر کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔